ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ میں کسی تقریر کے لیے نہیں بلکہ حضور قائد ملت کا جو پیغام ہے، مرکز اہل سنت کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانے آیا۔ مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام بموقع عرس تاج الشریعہ۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ اما بعد، مسلمان بھائیوں، ہم جس دورے پرفتن سے گزر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے آزمائش، صبر و تحمل، غور و فکر کرنے اور اپنی نسلوں کو دینی تعلیم و تربیت سے سنوارنے کا دور ہے۔ دین مخالف طاقت اسلامی تعلیمات، روحانی ماحول، مذہبی شعار اور ہماری نئی نسل کو ارتداد کی آگ میں جھونکنے کو تیار ہیں اور اپنے اس ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں مرکز اہل سنت عوام و خواص، علماء و ائمہ اور مذہبی پیشواؤں کو ان کی دینی و ملی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے عرض گزار ہے اور عمل پیرا ہونے کی امید رکھتا ہے۔ نمبر 1، ہر محلے، گاؤں، بستی اور شہر میں مسلم بچے اور بچیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مکتب کھولے جائیں۔ بالخصوص میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے جو افراد یہاں موجود ہیں اور جو برانچ لیے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اس پر خاص طور سے توجہ کریں تاکہ آپ حضرات کا قدم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے، اور ہر بچے کو بچپن ہی سے اسلام کے بنیادی عقائد و مسائل سکھائے جائیں اور ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی اہمیت بٹھائی جائے اور ان کو بزرگوں کی زندگی پڑھائی جائے۔ نمبر 2، بچے سادہ کاغذ کی مانند ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں وہی باتیں بٹھائی جائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اپنی اولاد کو جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے۔ نمبر 3، جو بچیاں ہندی اسکول، کالجز وغیرہ میں پڑھتی ہیں، والدین پر لازم ہے کہ ان پر خاص توجہ دیں اور ان کی تعلیم کا وہی طریقہ اختیار کریں جو شریعت کی نظر میں جائز ہو۔ نمبر 4، ارتداد، دین سے پھرنا، مذہب اسلام کو چھوڑنا، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد کے اسباب پر غور کر کے اس کو دور کرنے کی راہیں نکالی جائیں اور ہر طرح سے بچوں اور خاص کر بچیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے، چونکہ کسی ایک کو بھی سیدھی راہ دکھا دینا بارگاہ خداوندی میں سرخ اونٹ ذبح کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ نمبر 5، جو بچے یا بچیاں العیاذ باللہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوں، ان کو بھی حکمت عملی سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 6، جن بچیوں کے ارتداد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کو ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ذریعے سمجھایا جائے اور ان کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 7، جو بہت اہم ہے، اس پر خاص توجہ دیں، مسجدوں اور جلسوں میں اس عنوان پر قابل اور معتبر علماء و خطبہ سے مہذب اور محتاط انداز میں تقریریں کروائی جائیں۔ لفظ محتاط پر خاص توجہ فرمائیے گا۔ نمبر 8، آس پاس اور ارد گرد بسنے والے مسلم سماج کے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا بھرپور خیال رکھا جائے کہ کہیں کوئی مسلم غربت و مفلسی کی وجہ سے اسلام سے دور تو نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 9، ایمان و عقیدے کے لیے جس طرح کافر حربی نقصان دہ ہیں، اسی طرح گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیابنا وہابیہ بھی نقصان دہ ہیں، اس لیے اپنی بیٹیوں کو ہرگز ان کے نکاح میں نہ دیں۔ نمبر 10، سارے سنی ذوی العقیدہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کر رہیں اور اپنے اندر مسلکی تسلط پیدا کریں، دین و سنیت کے نام پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں کہ یہ بے دینی اور بد مذہبی ہے۔ نیز اعلیٰ حضرت اور مرکز سے بدظن ہونے کے بجائے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرکز کیا کر رہا ہے، کبھی قائد پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی مرکز پر، اور افسوس یہ ہے کہ انگلیاں اٹھانے والے بھی اپنے گھر میں نرم بستر پر سو رہے ہو۔ بچی اگر کوئی بھی اگر اسلام سے دور ہوتی ہے تو پوری امت کی ذمہ داری ہے، آپ مسلمان ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نیز اعلیٰ حضرت اور مرکز سے بدظن ہونے کے بجائے مرکز کو قریب سے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ حاسدین اور اعدائے دین کے بہکاوے میں کبھی نہ آئے کہ یہ تمہارے دین کو آگ کی طرح کھا جانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ تا دم مرگ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر محمد اسجد رضا قادری غفر لہ، درگاہ تاج الشریعہ، مرکز اہل سنت بریلی شریف. السلام.